کیا آپ جانتے ہیں کہ جیسے فیک ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کو کویکس کہا جاتا ہے، اسی طرح سے فیک مریض ہوتے ہیں؟ جی، فیک مریض ہوتے ہیں اور وہ خاص طور سے سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ فیک مریض ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ اپنے آپ کو ایک ڈائگنوسس دیتے ہیں اور پھر اپنی فیملی میں اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پہ بھی اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو کسی نے اگر کسی بھی بات پر چھٹی کرنی ہو تو وہ سک لیو ہی لیتا ہے اور اپنے آپ کو بیمار کہہ کر یا بیماری کا بہانہ کر کے وہ چھٹیاں لیتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی یونیک چیز نہیں ہے، ہمارے ایوری ڈے روٹین میں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی بہانے میں سب سے پہلا نمبر 1 بہانہ بیماری کا ہی بناتے ہیں، یا اپنی یا کسی اور کی۔ اسی طرح سے ڈاکٹرز تو بیچارے بدنام ہیں نا کہ ان کو کویک کویک کہہ کے لوگوں نے مشہور کر دیا، یا کسی کنٹری میں کوئی کمپاؤنڈر یا کوئی دوائیوں والا فارماسسٹ اگر وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر مشہور کر دیتے ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن فیک مریضوں پہ آج تک کسی نے زیادہ بات نہیں کی جو کہ کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو غلط ملت ڈائگنوسس دیتے ہیں، کچھ لوگ جان کے کرتے ہیں، کچھ لوگ انجانے میں کرتے ہیں۔ فیک ڈائگنوسس یہ ہوتا ہے خاص طور سے سائیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں، چونکہ نفسیاتی دوائیاں جو ہیں، نفسیاتی امراض کی جو دوائیاں ہیں وہ بہت زیادہ کلوز ہیں ڈرگز کے، جو کہ جن کا ابیوز کیا جاتا ہے۔ سیڈیٹیوز ہو گئے، اوپیٹس ہو گئے، تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو خود سے یعنی خود ساختہ وہ اپنے آپ کو سائیکولوجیکل پرابلمز میں شو کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ ذہنی مسئلہ ہے، تاکہ ان کو وہ ڈرگز ڈائگنوز کی جائیں، ان کو پرسکرائب کی جائیں۔ تو وہ اپنے آپ کو فورسڈ ڈائگنوسس کروا کے اور وہ ڈرگز لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ میں ہے، وہ اس لیے کہ ایسے ڈائگنوسس کے بعد حکومت جو ہے ایسے لوگوں کو اور ایسے بچوں کو بینیفٹس دے دیتی ہے، ان کو کوئی نہ کوئی منتھلی ماہانہ انکم لگ جاتی ہے اور ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا بینیفٹ مل جاتا ہے۔ لانگ رن میں اس کے نقصانات اس کے فائدے سے زیادہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے بچے بھی گورنمنٹ چھین کے لے جاتی ہے جو فیک کرتے ہیں ڈائگنوسس کہ ہمیں مینٹل ایلنس، اس لیے کرنا نہیں چاہیے۔ جب وہ لوگ پیسوں کے لالچ میں ایسا ڈائگنوسس کرواتے ہیں، اپنا کوئی بینیفٹس لگواتے ہیں یا جھوٹی دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں یا اپنی ڈرگس کی ایڈکشن کو ہی ادھر سے سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں، they are doing ظلم on themselves just like any other injustice done in the world۔ ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس کے کانسیکوینسز کو پے کرنا پڑتا ہے۔ وہ چیز کبھی نہ کبھی، وہ جھوٹ کبھی نہ کبھی آ کے اپنے منہ پہ ہی تماچا بن جاتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور سے آج کل جو طوفان بدتمیزی شروع ہوا ہے، سوشل میڈیا ہیز بیکم اے جنگل، اٹ ہیز بیکم اے وائلڈ پلیس۔ سوشل میڈیا ہیز بیکم اے وائلڈ پلیس۔ سوشل میڈیا از نو لانگر اے سویلائزڈ پلیس۔ اس پہ ننگی عورتیں، پروسٹیٹیوٹس، کون پیڈوفائل ہے، کون کیا ہے، کون دھندا کر رہا ہے، کون اچھی بات کر رہا ہے، آپ بالکل آپ کو پتہ نہیں چلے گا unless it's very late۔ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے۔ ایک پوری میں نے ڈاکیومنٹری دیکھی تھی جس میں کسی ملک کی خاتون لائف سٹائل انفلوئنسر بن کے انسٹاگرام پہ اور کتنی ساری عورتوں کو وہ ٹریفک کر رہی تھی۔ پلیز بی ویئر، پلیز اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں۔ ہم اپنے بینک بیلنسز کو چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹس کو تالے میں رکھتے ہیں، اپنی جیولری کو ہم جا کے لاکروں میں رکھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو ہم نے ایسے کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا اپنی اولاد کے بارے میں، ہم سے پوچھا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر غلط بیانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ناانصافی زیادتی جو اپنے آپ کے ساتھ بھی کی ہوگی نا، اس کا بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے۔ ہم اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ڈال سکتے جس سے ہمارے جسم کو ہارم پہنچے۔ تو اپنی ڈرگ ابیوز کا بھی پوچھا جائے گا، اپنے غلط ملت ڈائگنوسس کا بھی پوچھا جائے گا۔ ہم کسی ہسپتال میں جاتے ہیں، مجھے یاد ہے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو آدھا وقت جو بریک کا ہوتا تھا وہ ہم لوگوں کو گائیڈ ہی کر رہے ہوتے تھے کہ یہ وارڈ کدھر ہے، یہ وارڈ کدھر ہے، اور میڈیکل وارڈ یا سرجیکل وارڈ یا یہ ڈپارٹمنٹ کدھر ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کدھر ہے، ان کو بتاتے بتاتے ہی آدھی بریک گزر جاتی تھی۔ اسی طرح جب ایک انسان میڈیکل وارڈ کا
یعنی تلاش کرنا اس کو اتنا مشکل ہو جاتا ہے ایک ہسپتال میں کہ اس وارڈ سے اس وارڈ تک کیسے جایا جائے، کون سے فلور پہ ہوگا، کون سی ڈائریکشن میں ہوگا. تو اتنی ساری جب ٹرمز افلوٹ ہیں ان دا سوشل میڈیا کہ یہ بیماری، یہ نارسسزم، یہ فلانا، یہ ڈپریشن، یہ ایسے، یہ ویسے، یہ ٹراما. بھئی اتنی ساری ٹرمز میں آپ کیسے تلاش کریں گے کہ اس میں سے آپ کو کیا چیز تنگ کر رہی ہے یا کر رہی بھی ہے کہ نہیں؟ تو اپنے اوپر زیادتی نہ کریں. کسی سے امپریس ہو کے، مجھے یاد ہے کسی کا ایک لطیفہ تھا اسی طرح کہ کچھ خواتین ہیں جب وہ کٹھی ہو جائیں، بزرگان جب کٹھے ہو جائیں گھر میں، تو ان کا دوائیوں کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. میں دن میں اتنی گولیاں کھاتی ہوں، دوسری نے کہا میں دن میں اتنی گولیاں کھاتی ہوں. ان کا دوائیوں کا مقابلہ چل جاتا ہے. تو خدا کا واسطہ یہ مقابلے بازی نہیں ہے. مینٹل النس از ناٹ اے جوک، اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. اور اس سے بچیں، اللہ سے پناہ مانگیں. یہ کوئی سوشل سٹیٹس والی بات بھی نہیں ہے کہ یعنی اب تو سٹیٹس سمبل بن گیا ہے. ایک آئی فون اور ایک ڈپریشن سٹیٹس سمبل بنتا جا رہا ہے. یعنی کچھ بیماریاں ہیں جو ہمارے سٹیٹس سمبل میں شامل ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ. تو ایسی اسٹوپڈ ریس میں نہ تو شامل ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو پلیز اوائڈ فیک پیشنٹس اینڈ پلیز اوائڈ بیکمنگ اے فیک پیشنٹ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اور یہ جو بیماریاں ہیں، ان کی جو دوائیاں ہیں آگے سے، وہ انسان کے دماغ کو ویجیٹیبل بنا دیتی ہیں. اس لیے ان سے بچنا چاہیے. ان کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز بہت بیڈ ہیں. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسی بیماریوں سے اور ایسی دوائیوں سے.